کارلا دھندا کرنے والی عورت تھی۔ بچپن ہی سے وہ اپنی ماں کے ساتھ اس کے گاہکوں کے پاس آتی جاتی اور نشے پر بھی لگ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ماں کے نقش قدم پر چلنے لگ پڑی۔ 10 سال بعد اسے خیال آیا کہ اسے اس دھندے کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا چاہیے۔ سو اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی چوری کرنے کی اسکیم بنائی۔ موقع واردات پر مزاحمت ہوئی اور کارلا اور اس کے بوائے فرینڈ نے ایک جوڑے کو گھبرا کر قتل کر دیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں پکڑے گئے اور عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ پھر اپیلوں کے چکر میں کافی عرصہ گزرتا گیا۔ اس دوران جیل کے عملے نے دیکھا کہ کارلا جو کہ شرابی اور بد زبان عورت تھی، اس نے اچانک سب کچھ چھوڑ کر بائبل کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس کی گفتگو بھی اچھی ہو گئی اور اخلاق بھی بہت اچھا ہو گیا۔ وہ اکثر اپنے سیل میں بائبل پڑھتی رہتی اور اس نے ملنا جلنا اور بات چیت ختم کر دی۔ 1 سال بعد وہ مبلغہ بن گئی، اور ایسی مبلغہ جس کے الفاظ میں تاثیر تھی۔ اس نے جیل میں ہی تبلیغ شروع کر دی، عبادت و ریاضت کو اپنا معمول قرار دے دیا، اور جیل میں کئی لوگوں کی زندگیاں بھی بدل دی۔ وہ لوگ جو اسے قاتلہ اور سنگ دل کہتے تھے، وہ اس کے پیچھے چلنے لگے اور جیل میں ایک روحانی انقلاب آ گیا۔ اس بات کی خبر جب میڈیا کو پہنچی تو وہ جیل پر ٹوٹ پڑے۔ پھر ہر اخبار میں کارلا کی ہیڈ لائن آ گئی۔ بہت سے لوگوں نے اس کی فوٹو اٹھائی اور اسے معاف کرنے کے لیے مظاہروں میں شریک ہونے لگے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکہ میں کارلا بچاؤ تحریک شروع کر دی، اور احتجاج یہاں تک بڑھا کہ زندگی میں پہلی بار پوپ جان پال نے عدالت کو سزا معافی کی باقاعدہ درخواست دے دی، جو کہ عدالت نے ٹھکرا دی۔ سزائے موت سے 15 دن قبل کنگ لیری نے CNN کے لیے اس کا انٹرویو جیل میں کیا۔ اس انٹرویو کے بعد پورے امریکہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ قاتلہ نہیں، یہ معصوم ہے۔ لیری نے پوچھا، تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کارلا نے پرسکون انداز میں جواب دیا، نہیں، بلکہ میں اس رب کو ملنا چاہتی ہوں جس نے میری پوری زندگی ہی بدل دی۔ امریکی شہریوں نے متفقہ طور پر رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے پیش کی۔ بورڈ نے سزا معافی سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سن کر عوام ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے گھر کے سامنے آ گئے اور احتجاج کرنے لگے۔ امریکہ کے سب سے بڑے پادری جیکی جیکسن نے بھی کارلا کی حمایت کر دی۔ بش نے درخواست سنی اور فیصلہ کیا کہ مجھے کارلا اور جیکی جیکسن سے ہمدردی ہے، لیکن مجھے گورنر قانون پر عمل داری کے لیے بنایا گیا ہے، سزا معاف کرنے کے لیے نہیں۔ وہ اگر فرشتہ بھی ہوتی تو قتل کی سزا معاف نہ ہو سکتی تھی۔ موت سے 2 روز قبل کارلا کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو جج نے یہ کہہ کر درخواست واپس کر دی، اگر آج پوری دنیا بھی کہے کہ یہ عورت کارلا نہیں، کوئی مقدس ہستی ہے، تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے ریلیف نہیں۔ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 انسانوں کو رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی قانون رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا کے سامنے ان 2 لاشوں کے جواب دہ ہیں جنہیں کارلا نے مار ڈالا۔ اب اس کہانی کے بعد اگر آپ سوچیں کہ وہ کیا معجزہ ہے جو انکل سام کے دیس جیسے بیمار اور سڑے ہوئے معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے، تو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ جانا چاہیے کہ معاشرے کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ اور پاکستان میں جو نظام انصاف کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 2 بہنوں کے اکلوتے بھائی شاہ زیب خان کو قتل کرنے والا شاہ رخ جتوئی رہا ہو گیا اور ریاست تماشا دیکھتی رہی، بلکہ ریاست نے ظالم کا ساتھ دیا۔ غیر ملکیوں کو غیر قانونی شکار سے روکنے کی کوشش کرنے والا ناظم جوکھیو ممبران اسمبلی کے ظلم سے ہلاک ہو گیا۔ غریب بیوہ اور ورثہ نے صلح بھی کر لی اور دیت کی رقم بھی معاف کر دی، اور ہماری ریاست تماشا دیکھتی رہی۔ جاوید رامش کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، مرنے والوں کی نکل آتی ہے لغزش ہر بار، کوئی قاتل کا گریبان پکڑتا ہی نہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔